السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ رمضان میں ہر روز تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو اور اپنی دعاؤں میں کسی کی چاہت مانگ رہے ہو تو ایک بار اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کا خیال بے وجہ تو نہیں ہوتا، کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے، کیونکہ رمضان میں تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے آپ کے محبوب کو آپ کے نکاح میں لکھ دے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ رمضان میں تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رمضان میں تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ اور ایک بات جان لیں، جس سے رب مل جائے نا اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عبادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ غیب سے راستے نکالتا ہے، اور رمضان میں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے تو اللہ غیب سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تقدیریں پلٹنے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور بس چند آنسو ہو۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں جب عرش تک رسائی پاتی ہیں، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں جناب، ادھر سجدے ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے آخری پہر میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ رمضان میں کچھ گھنٹے پہلے اٹھ کر وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، لیکن وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن فرما دیا کرتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اس رمضان تہجد پڑھنے کی اور تہجد میں اللہ کو اپنا دوست بنانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین جانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے تہجد میں خاص طور پر نماز ضرور پڑھیں اور تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور اپنے اللہ سے دوستی کر لیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، جن پر اللہ خاص کرم فرماتا ہے، پھر انہیں آزمائش سے نکال کر انہیں ان کی محبت بھی نوازتا ہے۔ اور جان لو، خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہیں۔ آسمانوں سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کرو، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کرو، جو تمہارا ہے وہ تمہارے پاس آ ہی جائے گا۔ ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کرو، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لو، وجہ کی تلاش نہ کرو۔ اور تہجد پڑھنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے کیا چیز ہے
جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جائیں وہ تمہیں ملنے والی ہے، وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی سی دیر ضرور لگاتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ ضرور مل کر رہتا ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملتا۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، اسی لیے رمضان میں خاص طور پر تہجد ضرور ادا کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا۔ بے شک اس رمضان تم جو مانگو گے نا تمہیں اللہ ضرور دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک بھی نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو، اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہ رکھ دے یا تمہارے دل سے نہ نکال دے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو، اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی سائی نہیں ہوتی۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ ہو کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی سے لگنے لگیں گی۔ تم بس یقین رکھو اللہ پر، یقین قائم رکھنا اس کا کام ہے، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا یا کب ملے گا، بلکہ انتظار کرو، جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملا تو مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سمجھا ہی دیتی ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر ہی جاتا ہے، کوئی ساتھ چلے نہ چلے، کوئی اپنا بنے نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا نہ تو تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے۔ تم یقین تو رکھو اللہ پر، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔